شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا جو محرم میں یہ ایک قرآن کی سورت پڑھے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی حکمت و عدل سے بعض ایام کو بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے، وقت اور دن میں کچھ نیک کام مشروع قرار دیے گئے ہیں۔ ان میں گناہ کے کام سے روکا اور اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قبل مذمت بتلایا ہے۔ انہیں افضل و محترم مہینوں میں ایک مہینہ محرم اور انہی مبارک دنوں میں ایک دن عشرہ کا بھی ہے۔ محرم الحرم کو اللہ تعالیٰ نے معتد فضائل سے نوازا۔ نمبر 1، اس کی سب سے پہلی فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوئی ہے، جیسا کہ تمام مسلمانوں کو اس پر اتفاق ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب توبہ 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت و آداب میں یہی درست دین ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، اب زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے، 3 پہ درپے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رب المجرب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا اور انہیں حرمت والے قرار دیا، نیز ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا اور اپنی نافرمانی کو کبھی قرار دیا۔ اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالحہ کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ اللہ کے قریب مہینے محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی ہے۔ دنیا محرم کے روزوں کے متعلق 2 حدیثیں گزر چکی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل روزوں میں سب سے زیادہ افضل روزے ماہ محرم کے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت و وجوہات ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے ہے، جو آپ کو ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ یقین مانیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے والے کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھنا۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماری ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ محرم کی ہر رات کو کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو بھی آپ کے مسئلے ہیں ان کی نیت کیجئے گا۔ دل میں یہ نیت رکھے گا، میں فلاں مقصد کے لیے کر رہی ہوں، فلاں حاجت کے لیے کر رہی ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پہلے کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ پہلے کلمے کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، بلکہ آپ کی دل کی مراد پوری ہوگی۔ آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ آپ کے گھر میں انشاءاللہ اللہ پاک خیر لائے گا، برکتیں لائے گا۔ پورا سال اللہ پاک آپ کی رحمتوں برکتوں میں گزارے گا۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو لازمی کیجئے گا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے، آپ لوگوں نے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اللہ پاک ہم سب پر رحم فرما،
ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیاں دور کر دے، ہم سب کے والدین پر رحم فرما، آمین۔ امید کرتی ہوں رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔